بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں بہت سالوں پہلے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کی بہت بڑی مملکت تھی، لیکن اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور کوئی بھی بیٹا نہیں تھا۔ وہ جب خوش ہو جاتا تو اپنی بیٹیوں کو بلاتا، ایک لائن میں کھڑا کر دیتا اور پوچھتا، مجھے بتاؤ تم کس کا کھاتی ہو، کس کا پہنتی ہو۔ ہر دفعہ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی جواب میں کہتی، میں اللہ کا کھاتی اور اس کا اوڑھتی ہوں، جس پر بادشاہ جز بز ہوتا۔ لیکن ایک دن اس کو بے حد غصہ آیا اور اپنی بیٹی کی اس بات کو بادشاہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور ہستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی، اللہ پر توکل کرنے والی تھی کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا، کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں سے لکڑیاں اکٹھی کرنے لگی کہ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ پھر جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کانستے کانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اسے کونے میں پانی کا ایک گھڑا نظر آتا ہے۔ وہ بوڑھے ضعیف کو پانی پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صفائی بھی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی انہیں بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں ہی رکنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہیں رہو، جھونپڑی میں کھانے کا سامان موجود ہے اور ندی بھی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گڑا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں رہ جاتی ہے۔ بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھتی ہے اور آدھا باہر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔ اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کا دانہ پانی بھی چلتا رہتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے جس کی اتنی تعریف ہوتی رہتی ہے۔ بادشاہ شہزادی سے ملنے سپاہیوں کے ہاتھوں پیغام بھجواتا ہے۔ شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے۔
सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं तो बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी उन सब से मिलती है, चेहरे पर निकाब करके, और उनके लिए 7 रंग के काने पेश करती है और हर काने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहन कर आती है। महल की शान और शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए। बहुत इसरार पर शहजादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक हंसता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए, क्योंकि जब मैंने अपने सिपाहियों को शहजादी की खबर लेने भेजा था तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है। बहरहाल बादशाह खुशी से जुम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत तक मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ। मैं आपसे कहती थी ना कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई और अपने गले की माला, जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं, दिखा देती है। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियाँ दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि एक काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के हिस्से में जो रिज़्क लिख दिया है वो उसको मिलकर रहता है। अब उस रिज़्क को आप चाहे तो हराम तरीके से हासिल करें, चाहे तो हलाल तरीके से, रिज़्क जितना लिखा गया है उतना ही मिलना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ रिज़्क हलाल ही खाना नसीब करे और हमें हराम से बचाए। आमीन। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद घंटे के निशान को भी दबा दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।